السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اور دن میں 5 وقت کی نماز اس کو ادا کرنا ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے ایک مومن، ایک مسلمان مسجد کی طرف رخ کرتا ہے۔ اگر نمازی مسجد کی طرف پیدل چل کر کے جاتا ہے تو اس کا بے شمار اجر ہے، جیسا کہ کئی ایک احادیث سے ثابت ہے۔ انہی میں سے چند ایک حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نماز با جماعت مسلمان کو مسجد کی طرف لے جاتی ہے اور عام طور پر ایک نمازی پیدل چل کر کے جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ قدم اٹھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں بہت بڑا اجر ہے اور خیر کثیر ہے، جس کی انتہا اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح احادیث میں مسجد کی طرف نکلنے اور نماز با جماعت پیدل چل کر ادا کرنے کے بارے میں بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه۔ جو شخص نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے، پھر فرض نماز کے لیے نکلے اور لوگوں کے ساتھ باجماعت کے ساتھ یا مسجد میں نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو بخش دیا، یعنی صغیرہ گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم ممشا والذی ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذین يصلي ثم ينام۔ نماز کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ اجر والا وہ شخص ہے جو اس کی طرف سب سے زیادہ دور سے آتا ہے، اور وہ شخص جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے امام کی نماز پڑھنے تک نماز کے لیے انتظار کرتا ہے، وہ اس شخص سے کہیں زیادہ اجر کا مستحق ہے جو جماعت کا انتظار کیے بغیر نماز پڑھ کر سو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط فذلکم الرباط۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالی خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجات بلند فرما دیتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، مشقت اور ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط ہے، یعنی نیکیوں پر کار بند رہنا ہے۔ گویا کہ زیادہ پیدل چلنا یہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، من غدا الی المسجد او راحا اعد اللہ له نزلا من الجنہ کلما غدا او راحا۔ جو شخص صبح یا شام مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے جب بھی صبح یا شام کو جائے۔ تو گویا کہ مسجد کی طرف چل کے جانا آپ کے لیے جنت میں مہمانی تیار کی گئی ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطواته احداهما تحط خطیئۃ والاخرى ترفع درجہ۔ جس شخص نے اپنے گھر میں اچھی طرح طہارت کی، یعنی غسل کیا یا وضو کیا، پھر وہ کسی مسجد میں گیا تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کوئی فریضہ ادا کرے،
تو اس کے قدم اس طرح شمار ہوں گے کہ ایک قدم گناہ کو مٹائے گا اور دوسرا قدم درجہ بلند کرے گا۔ تو گویا مسجد کی طرف پیدل چل کر کے جانا، ایک ایک قدم پر آپ کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور ایک ایک قدم پر آپ کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ شرط ہے کہ آپ اگر مسجد سے طہارت کر کے یعنی باوضو ہو کر کے نکلیں تو اس کا یہ فائدہ ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت والے دن کا روشنی کی خوشخبری سنا دو۔ اندھیروں میں یعنی آپ دیکھیں آج بھی دیہاتوں میں فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جو ہوتی ہے وہ اندھیرے میں ہوتی ہے، روشنی کا اتنا انتظام نہیں ہوتا ہے، آدمی صبح شام نکل کر کے عشاء اور فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت والے دن ایک کامل روشنی میں ہوں گے جو لوگ مسجد کی طرف اندھیروں میں چل کر کے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو کہ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح الجامع میں بھی ہے، من مشى الى الصلاة من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعہ فہی کحجۃ ومن مشى الى تطوع فہی کعمرۃ نافلہ، جو شخص فرض نماز کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد کی طرف پیدل چل کر آتا ہے گویا کہ وہ حج کے برابر ہے، اور جو شخص نفل نماز کے لیے پیدل چل کر کے آتا ہے گویا کہ وہ نفلی عمرہ جیسا ہے۔ تو گویا کہ معلوم ہوا نماز با جماعت کے لیے فرض کے لیے مسجد پیدل کر کے جانا حج کے برابر ثواب کا ہے، آپ کو ملے گا، اور نفلی نماز کے لیے ادا کرنے لیے آپ جاتے ہیں تو نفلی عمرہ کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ معلوم ہوا یہ تمام اجر عظیم جو مسجد کی طرف جانے والوں کے لیے ہے، صرف جانے والوں کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ مسجد سے لوٹنے والوں کے لیے بھی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور صحیح الترغیب والترہیب میں ہے، من راح الى مسجد الجماعہ فخطوۃ تمحو سیئۃ وخطوۃ تکتب له حسنہ ذاہبا او راجعا، ذاہبا وراجعا، جو شخص مسجد کی طرف جماعت کے لیے نکلا تو ہر قدم پر اس کی برائی مٹا دی جاتی ہے اور ہر قدم پر اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، مسجد کی طرف جانے اور اسی طرف مسجد سے لوٹنے پر۔ تو گویا کہ مسجد ہر قدم پر آپ کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر قدم پر برائیاں مٹائی جاتی ہیں، جانا اور آنا دونوں شکلوں میں آپ کی برائیاں مٹتی ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، قابل توجہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے پیدل چل کر جانے کی جو فضیلت جماعت سے نماز کی طرف پیدل جانے سے زیادہ افضل ہے۔ مختلف کتب حدیث میں جمعہ کی نماز کے لیے پیدل جانے کی فضیلت وارد ہے، جیسے مسند احمد وغیرہ، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل یوم الجمعہ واغتسل وبکر وابتکر ومشى لم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها، صحیح ابو داؤد اور صحیح الترغیب والترہیب میں ہے کہ جس شخص نے جمعہ کے دن سر دھویا اور اچھی طرح غسل کیا اور جلدی پہنچا اور پیدل چلا، سوار نہیں ہوا اور امام سے قریب ہوا اور اس کو سنا اور کوئی بے مقصد حرکت نہیں کی، تو ایک ایک قدم کے بدلے سال بھر کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا اجر عظیم۔ آج ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل آخری مرحلے میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، امام خطبے کے لیے بیٹھ چکا ہوتا ہے اور امام خطبہ ختم کر چکا ہوتا ہے، تب صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ اچھی طرح سر دھوتے ہیں، اچھی طرح غسل کرتے ہیں، جلدی پہنچتے ہیں، جلدی جاتے ہیں، پیدل چل کر کے جاتے ہیں، سوار نہیں ہوتے ہیں، امام سے قریب ہو کے اس کی باتوں کو سنتے ہیں، کوئی لغو کام نہیں کرتے ہیں، تو ایک ایک قدم کے بدلے سال بھر کے روزے اور قیام کا ثواب ملے گا۔ یہ وہ عمل ہے جو ہمارے لیے بہت ہی بڑا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔